بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترامیم حکومت پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب 27ویں اور 28ویں کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور اب جو ہے عمران خان، اس کی بہنیں، وہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گی اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ مختلف ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز وہ کمپرومائز ہیں، نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ چند دن ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی اس ساری کمپین کے اندر خواہ مخواہ گھس جاتے ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اب تحریک انصاف نے اپنا جو اصل مرض ہے اس کی تشخیص کر لی ہے اور بڑا زبردست کم بیک کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ بنا لی ہے، اور اگر اس کے اندر کامیابی ہوگی اور یقیناً ہوگی تو یہ اب جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی اس موجودہ حکومت کے لیے۔ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ جو ریفرنس ہوتا ہے اس کے اندر وہ الوداعی اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور عمران خان پر وزیر آباد کے اندر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس ملزم کے بارے میں روز خبر آتی تھی کہ وہ کہاں ہے، اور وہ بھی ایک بڑا پراسرار معاملہ ہے اور اس کا ایک بڑا عجیب وکیل بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی آج ایک خبر آئی ہے۔ لیکن آج ارشد شریف شہید، پاکستانی صحافت کا وہ ماتاب جو 2 سال پہلے جس کو شہید کیا گیا کینیا کے اندر پاکستان سے، اس پر مختلف کیسز بنائے گئے، اس کو نکلنا پڑا اور بالآخر وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے، انہوں نے ایک بڑی دھواں پریس کانفرنس بھی کی تھی، حقائق کا حوالے سے کہا تھا اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے 2 سال ہو گئے، انصاف نہیں ملا، اور اس سارے معاملے کے پیچھے بہت ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور پاکستان کی زمین کس طرح لوگوں پر تنگ کی گئی، خاص طور پر صحافیوں پر، صرف اس بنیاد پر کہ وہ لوگ تنقید کرتے ہیں یا پالیسیز جو بنائی گئی ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ میرا خیال ہے یہ چیزیں برداشت کرنے کا جو کلچر ہے وہ عام ہونا چاہیے۔ ارشد شریف شہید نے ایک خط لکھا تھا صدر علوی کے نام، وہ خط بڑا عام ہے، اب آپ بھول گئے ہوں گے، اور 99.9% لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے، لیکن وہ میں اگلی کوشش کروں گا ویڈیو کے اندر اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ جب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کس طرح صدر پاکستان، آرمی چیف اور مختلف شخصیات کو انہوں نے آگاہ کیا کہ ان کا مرڈر ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب وزیر آباد کے اندر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس قاتلانہ حملے کا جو ملزم ہے وہ گولیاں چلاتا ہوا جس طرح فرار ہوا اور پکڑا گیا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پر اسرار کچھ کردار ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری گیمیں کیا ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کو ایک رنگ دیا گیا، مذہبی رنگ، کہ عمران خان سے کوئی مذہبی طبقہ ناخوش ہے تو اس نے یہ کر دیا ہے، یہ رنگ دیا گیا۔ اب اس کا جو وکیل ہے وہ وکیل ہے داؤد ایڈوکیٹ، اور یہ وہی شخص ہے، وکیل تو کوئی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی شخص جو قاضی فائز عیسیٰ کا حامی، اور جو ججز پسند نہیں ہوتے ہمارے چند کرداروں کو، ان کے کردار کشی کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف، اور پھر عمران خان جو ہے ان کے ملزم کا وکیل، وہ داؤد نامی جو کردار ہے وہ بنا۔ اب یہ جو اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کی درخواست ضمانت لگی ہوئی تھی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کی جو درخواست ضمانت ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ سے یہ جو کردار ہے اس کی مسترد کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ملزم موقع سے پکڑا بھی گیا، پھر ویڈیوز تصدیق بھی کر رہی ہیں، اور یہ شاکر اوان صاحب نے اس کی تفصیل آگاہ کیا ہے، اور وہ بتا دیں کہ مرکزی ملزم نوید کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ درخواست مسترد کی ہے۔ ملزم مقدمے میں نامزد اور موقع سے گرفتار ہوا، ملزم کی شناخت فوٹیجز میں بھی ہوئی جبکہ گواہان بھی موجود ہیں، ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، عدالت درخواست ضمانت مسترد کرے۔
یہ استدعا کی گئی تھی۔ ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد نے دلائل دیے، ملزم نوید موقع پر موجود نہیں تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اب ویڈیوز موجود ہے لیکن پھر وہ دلائل انہوں نے دیے۔ پولیس نے نام بلا جواز مقدمے میں شامل کیا۔ عینی شاہدین نے نامعلوم ملزم کے بارے میں بتایا جبکہ ٹھوس شواہد بھی موجود نہیں۔ عدالت ناکافی ثبوتوں کی بنا پر ملزم کی ضمانت منظور کرے۔ تو آج یہ جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی گئی اور عمران خان کی جانب سے ایڈوکیٹ رانا مدثر یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ ابھی اس کی یہ درخواست ضمانت بھی مسترد ہوئی ہے۔ پتہ نہیں وہ ججز لاہور ہائی کورٹ کے کیا کر رہے ہیں۔ وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے عامر فاروق صاحب جو جسٹس ہیں ان کے سامنے لاتا تو کوئی نہ کوئی شاید حل نکل آتا، اور وہاں پہ بھی عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، اور آگے یہ کتنی دیر جیل کے اندر رہتا ہے۔ اگر کوئی تفتیشی ادارے ہوتے تو آج تک یہ پتہ چل جاتا کہ اس کو کس نے اکسایا، کس کے ایجنڈے پر، کسی نے پیسے دیے، کیا ہوا۔ تفتیش کا کوئی اتا پتہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں کھلی جو کھل سکتی تھی بظاہر۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ قاضی کا جو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے الوداعی چیف جسٹس کا، اس کے اندر شریک نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب کی نظریں تھی اس پر۔ آج جسٹس یحییٰ آفریدی ان سے بہت سارے ججز نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور اگلے چیف جسٹس کے طور پر لازمی بات ہے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے تو اب وہ ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے مطابق وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ سے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ وہ کل عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائد عیسیٰ کی اس وجہ سے وہ ریفرنس میں شریک آخری رسومات کے اندر وہ شرکت نہیں کریں گے چیف جسٹس کی حیثیت سے، جو ان کی آخری رسومات ہیں، اور وہ 1 نومبر کو ان کی واپسی ہوگی۔ تو مختصر انہوں نے ٹائم رکھا ہے، ہفتہ وہ سکون سے رہیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ ماجرا ہے۔ اچھا، دوسرا جو تحریک انصاف ہے اس کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اصل جو چیز ہے نا اس پہ تحریک انصاف پہنچ گئی ہے۔ کوئی بھی جماعت تنظیم اس کو کئی موقعوں پہ کسی کام کے اندر کامیابی ملتی ہے، پھر اس کو واپس جانا پڑتا ہے، دوبارہ پلٹ کر جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا، وہ کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے لہو گرم کرنے کا بہانہ۔ تو اس طرح کا شعر ہے، آپ زیادہ اس کی تصحیح کر دیں گے تصحیح۔ اچھا، اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تنظیمات کمزور ہوئی ہیں۔ ٹکٹ ہولڈر اراکین اسمبلی ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ایک خوف کی فضا تھی، اور یہ جو خوف کی فضا ہے اس کی وجہ سے جو اصل لوگ ہیں تحریک انصاف کے، کچھ کو مجبوراً مراد سعید اور اس طرح کے لوگ، زبیر نیازی، ان کو روپوش ہونا پڑا۔ اور دوسرا اب اس کا جو کھانا فل کیا ہے نا سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کی جو کہ بڑی حمایت ہے، تو تحریک انصاف کے جہاں پہ حمایت ہوتی ہے وہاں پہ پورا سوشل میڈیا، اور ہم جیسے جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا پر یا وہ صحافت کے اندر ہیں اور وہ ولاگ کرتے ہیں، تو اب انہوں نے رائے دینی ہوتی ہے، وہ رائے اچھی بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ تو تحریک انصاف کے جو ورکر ہے اس کی رائے پہ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، اور کچھ عرصے سے ایک ایسا تاثر مل گیا ہے کہ جیسے عام لوگ ہٹ گئے تو اس کی جگہ پہ کچھ لوگوں نے فل اپ کیا ہے، جو تحریک انصاف کی تنظیم سازی ہے اس پہ، اس کو کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ اس سارے جو کھانا فل کیا ہے، اب اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہائپ کریٹ ہوتی ہے، جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی حضرات وہ کر دیتے ہیں، تو تحریک انصاف کا عام ورکر یا تو مایوس ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے ہی لوگ جو ہے تنظیم سازی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ تبر آبادی شروع کر دیتا ہے، کانفیڈنس اس کے اندر خراب ہوتا ہے۔ اگر زین قریشی نے کوئی حرکت کی ہے تو شاہ محمود قریشی پہ چڑھ دوڑو، اگر کوئی معاملہ کسی جگہ تنظیمی طور پہ الفاظ غلط ہو گئے تو شیر افضل مروت پہ چڑھ دوڑو، کبھی مراد سعید پہ چڑھ دوڑو، کبھی کسی پہ۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ بہت بڑی خامی ہے۔ اس پہ میں کریڈٹ دیتا ہوں جو سلمان اکرم راجہ ہیں، اس طرح کوئی بھی تنظیم نہیں چل سکتی۔ یہ تو ایک مخالفین کا ایجنڈا ہے کہ آپ مایوسی پھیلائیں۔ بھائی دیکھیں، میں ایک ڈیجیٹل جرنلسٹ ہوں، اب میں آپ پہ تنقید بھی کروں گا، آپ کسی ٹائم میری رائے آپ کے بارے میں غلط ہوگی۔ اب میں سمجھتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے مسودے کے ساتھ اپنا مسودہ دے کے یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی نہیں، وہ تو پورا ایجنڈا ہی ان کا یہ تھا، مولانا نے تو پی ٹی آئی کو بھی بیچ دینا تھا، اور وہ بیچنے میں کامیاب پوری طرح نہیں ہوئے۔
اچھا وہ فیصلہ درست ہوا ہے کہ اس کا حصہ نہیں بنے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے. لیکن اب سلمان اکرم راجہ اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کیا ہے کہ بھائی یہ احتجاج جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں چڑھ دوڑو ڈی چوک پہ اور فوراً پہنچو اور یہ کر دو وہ کر دو, تو یہ اس طریقے سے کام نہیں ہوگا. ایک مربوط حکمت عملی کے ساتھ آنا پڑے گا. ہمیں لوگوں نے کروڑوں 3 کروڑ سے زائد ووٹ ملے ہیں, تو کیا وجہ ہے, کیا خامی ہے ہمارے اندر کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو منظم نہیں کر سکے. 1 لاکھ بھی اسلام آباد کے اندر نہیں جو ہے وہ لگا سکے, 5-4 لاکھ کیوں پاکستان کے اندر سڑکوں پہ لوگوں کو نہیں لا سکے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اندر ایک خوف کی فضا ہے. 9 مئی کے مقدمات ہوئے, لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا, دفعہ 144 لگائی گئی, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اب تحریک انصاف نے کم بیک کیا, اور کم بیک کے اندر سب سے پہلے ہوتی ہے تنظیم سازی. آپ تنظیموں کو مضبوط کریں, آپ کی آئی ایس ایف ہے, آئی ایل ایف ہے, اور آپ کے جو ہے وہ یوتھ ونگ ہے, آپ کی خواتین کی تنظیم سازی ہے, آپ کے مردوں کی جو میل ہیں ابو یعنی یوتھ ان کی تنظیم سازی ہے. تو اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ نے یہ بات درست کی ہے کہ ہم کسی سوشل میڈیا اور ادھر ادھر سے انفلوئنس نہیں ہوں گے, بلکہ آزادانہ ہم جائزہ لیں گے اور خود فیصلہ کریں گے. اور اس کا جو جھاڑو پھیرا ہے انہوں نے وہ شروع کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہے اصل معاملہ. تحریک انصاف کم بیک کرے گی, اس لیے کرنے جا رہی ہے کہ بھئی کروڑوں ووٹر ہیں, اتنی تو کسی کی پاپولیرٹی نہیں ہے. پاپولر لیڈر جیل کے اندر ہے, اور وہ لوگ جو ہے وہ غصے کے اندر ہیں. لیکن صرف کیا ہوا ہے, ٹکٹ ہولڈر آئے, ایم این ایز, ایم پی ایز, انہوں نے جو بھی تھے انہوں نے پہلے والے تنظیمیں چونکہ خوف کی فضا تھی تو انہوں نے اب دینے تھے, اپنے ہی بندے انہوں نے دے دیے, ماجا گاما, اور جو نہ ان کا تنظیمی تربیت نہ ان کو پتہ, وہ ایک خانہ پوری ہے. تو تنظیمیں بھی درست نہیں بنی. تو جن تنظیموں نے ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کیا ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے تحریک انصاف نے, ان کو ساری تنظیمیں ختم کر رہے ہیں. اور جو اراکین اسمبلی, ٹکٹ ہولڈر, عہدیداران, یو سی ناظم لیول کے عہدیدار, یا جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, ٹکٹ کے امیدوار ہیں, ان سب کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے. پہلے تو ان ایم این ایز اور سینیٹر کو نوٹیفیکیشن یعنی نوٹس جاری ہوئے جو دے رہے تھے سارے, مطلب ہے اس کے اندر جنہوں نے ووٹ دیے. لیکن اب یہ نہیں بھائی, اتنے ایم این ایز, اتنے ایم پی ایز, یہ خاص طور پر اسلام آباد کے گرد و نواح کے اندر, لاہور کے گرد و نواح میں جب آپ نے ٹکٹ لینا ہے تو آپ اس وقت تو آپ کو میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو, تو پھر آپ قربانیاں نہیں دے سکتے, تو آپ کو ٹکٹ کیوں دیں بھائی. اب تحریک انصاف جو ہے وہ محتاج نہیں ہے ان لوگوں کی جو آپ سمجھیں کہ الیکٹیبلز ہیں. اب الیکٹیبلز جو ہے وہ محتاج ہیں تحریک انصاف کے. تو اب اگر تو یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہے, مقدمات ہوں اور گرفتاریاں ہوں, جب چند ہزار ہوتے ہیں, میں یہ مسلسل بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر ڈی چوک میں 50,000 یا 1 لاکھ بندہ ہو تو کوئی آپ کو ہٹا ہی نہیں سکتا. یعنی پرامن رہنا ہے, جمہوری جو ایک حق ہے وہ چیز رکھنی ہوتی ہے. لیکن جب 2-4 ہزار ہوتے ہیں, اور جتنا گنڈا پور صاحب نے غلط حکمت عملی وہ اپنائی گئی ہے, تو گنڈا پور بھی وفادار ہے. وہ بھائی وفادار یہ غدار بنانے چھوڑ دیں, یہ میسج دیا انہوں نے, اور یہ بات درست ہے. ہر بندہ ایک جتنا بہادر نہیں ہوتا, ہر بندہ جو ہے اس کی تنظیمی وہ تربیت نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا, شوکاز نوٹس جاری کیا ہے کہ ہم ایسے جذبات میں اب فیصلہ نہیں کریں گے, گڈی چوک پہنچو, لاہور پہنچو, یہ کرو. پہلے ہم جائزہ لیں گے, اس کے بعد ہم تنظیم سازیاں اور ساری چیزیں مضبوط کریں گے. ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے ٹکٹ لینے ہیں, جنہوں نے کام نہیں کیا, آگے ٹکٹ اس کو نہیں ملے گا, اس کو بتا دیا جائے گا کہ آپ گیٹ آؤٹ ہو جائیں. تحریک انصاف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ کہتے ہیں نا, انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو اب یہ بات جو ہے نا, یہ کانٹوں کی سیج ہے بھائی, پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ میسج اب واضح دیا ہے, میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب درست سمت کے اندر یہ فیصلہ ہوا. اب یہ ٹکٹ ہولڈر یہ سارے, اچھا شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہوا جی, یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا جی, نوٹس بھیج دیے جی. یہ نوٹس بھیجے گئے ہیں جی شمالی جو یہاں پہ راولپنڈی کے گرد و نواح کے اندر ہے, اور اس کے اندر ضلع تلہ گنگ کی کارکردگی 0 ہے.
اور اس کی پوری تنظیم کو اڑا دیا گیا ہے. بس جی ختم، آپ کی تنظیم سازی ختم ہے، نئے بندے ہم بنائیں گے. ضلع اٹک کی تنظیم کی کارکردگی صفر ہونے کے بعد تحریک انصاف نے پوری ضلع اٹک کی تنظیم ختم کر دی ہے. بس ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا، اور پھر انہوں نے ضلع اٹک کی تنظیم کے ساتھ ہی تلا گنگ یہ بھی گیا. پھر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سب اپنے حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز، ان کے اندر سرگودا میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں این اے جو ہے وہ 85 میاں خداداد کلیار، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. وہ کسی پروگرام یا احتجاج میں شریک نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے 7 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے. اچھا، پھر جو ہے وہ اسی طرح ایاز امیر، یہ چکوال سے این اے 58 سے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. ایاز امیر صاحب کالم نگار صحافی اور یہ ایم این اے فارم 45 کے ایم این اے تھے. انہوں نے احتجاج میں شرکت نہیں کسی جگہ، لوگوں کو تیار نہیں کیا، ان کو بھی کیا گیا ہے. اسی طرح سرگودا ہارون پراچا، یہ این اے 82، یہ بھی احتجاج اور جلسوں میں شریک نہیں ہوئے، ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. اسی طریقے سے جو اور لوگ ہیں، اب ان سب کو دیکھ کے تو تمام لوگ جن کو پہلے ٹکٹ دیے گئے، اب کہا گیا کہ بھائی یا تو پارٹی چھوڑ دو یا پھر سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے اندر تحریک انصاف کو آپ کو بدلی ہوئی نظر آئے گی. یہ اصل مرض ہے جس کی جڑ کو پکڑا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پہ کتنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی معاملات جو ہے وہ اس سے اثر نہیں لینا چاہیے. بہترین حکمت عملی کے ساتھ تحریک انصاف نے بڑھنے کا فیصلہ کیا. دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. پاکستان زندہ باد.